بعد پھر آپ کا یہ آ گیا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جب آپ اس کے ساتھ الاپ کر رہے ہیں نا ردم کے ساتھ تو وہ چیز نہیں چاہیے ردم کے ساتھ الاپ ہو رہا ہے. قوالی کیا ہے کیوں ہے اور کب سے ہے. اس کو حضرت نظام الدین اولیاء کے کہنے پر حضرت امیر خسرو نے اس فن کو ایجاد کیا اور اس سے پہلے یہ لفظ قوالی جو ہے تاریخ میں یا گرامر میں کہیں نہیں ملتا حالانکہ یہ لفظ عربی کا لفظ ہے. جی یہی میں پوچھنا چاہتا کہ قوال لفظ یہ جو ہے جی ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی میں کبھی بھی لفظ قوال استعمال نہیں ہوا. میوزک یا موسیقی دنیا کے ہر سماج میں سوسائٹی میں رائج رہی ہے شروع سے. جہاں پر بھی لوگ جمع ہو جائیں صوفی لوگ جمع ہو جائیں تو وہاں پر سما ہوا کرتا تھا. سما کی ترکیب تھوڑی سی مختلف تھی اور اس میں صرف ان لوگوں کا داخلہ ہوتا تھا جو سما کو سمجھتے تھے. ہم مزاج لوگ جو ہوتے تھے ہم مزاج وہ جمع ہو سکتے تھے باقی کسی کا داخلہ نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ دور گزرا یہ دور ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی تک. اس وقت ان کے پاس میں سما ہوا کرتا تھا. وہاں پر بھی ہمارے آبا و اجداد ہی تھے وہاں پر پڑھنے والے کیونکہ میرے آبا و اجداد حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ وہیں سے آئے تھے. پھر دور آ گیا حضرت نظام الدین اولیاء کا. کون سا دور ہے تغلق کا اور خلجی دیوی سٹی علاؤدین خلجی. تو یہاں پر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر ایک چیلنجنگ پوائنٹ آ گیا تھا ہندو مائتھولوجی کا اور اسلامک مائتھولوجی کا. ایک چیلنجنگ پوائنٹ آ گیا تھا تو ان ہندو لوگوں نے کچھ پیش کیا تھا بھجن وغیرہ کچھ پیش کیے تھے اور اس کا جواب مانگا تھا مسلمانوں سے. یہ ترکیب حضرت امیر خسرو نے بنائی قوالی اور قوال. قوال کا مطلب یہ ہے کہ قول کو دہرانے والا سینگ کو. وہ قول کیا ہے اللہ کا قول اللہ کے رسول کا قول بزرگوں کا قول جس میں نیک اچھی باتیں تعلیم کے سلسلے میں ہوتی تھی وہ تمام اقوال قول کی جمع اقوال. اب حضرت امیر خسرو نے اس واقعے کی وجہ سے قوالی میں بہت ساری چیزوں کو ایجاد فرمایا. اس کے سیکشن وغیرہ اس کا تھا قول قلبانہ نقش گل ہوا ترانہ تلانہ سہیلا بسیط تروٹ سلوٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اتنی چیزیں جو ایجاد کی تھی اس لیے کی تھی کہ سامنے والے نے جو سوال کیا تھا وہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا. چنانچہ حضرت امیر خسرو نے 12 بچوں کی ایک ٹولی تیار کی 12 بچوں کی ایک ٹولی تیار کی اور اس ٹولی کا سربراہ جو تھا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا سامت بن ابراہیم. یہ بالکل میں قوالی کی ابتدا بتا رہا ہوں. اس کا نام تھا سامت بن ابراہیم اس کا نام تھا جو میرا جد اعلیٰ تھا. سامت کہتے ہیں گونگے کو. تو وہ لڑکا جو تھا گونگا تھا پہلے لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کی دعا سے اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرما دی اور پھر وہ وہیں پر رہا امیر خسرو کی تربیت میں رہا. اور وہ اس پارٹی کا جو 12 بچوں پہ مشتمل تھی وہ اس کا سربراہ تھا. حضرت امیر خسرو نے ان 12 بچوں کے ذریعے اس کو ہندو کمیونٹی والوں کو اس کا جواب دلوایا تھا. وہ تعداد میں 900 تھے. وہ تمام ان کا گروپ 900 پر مشتمل تھا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے. اور حضرت امیر خسرو نے ان کا جو گرو تھا لیڈر اس کو سامت بن ابراہیم کے ہاتھ پہ مسلمان کروایا. ایک خاص قسم کی فیلنگ ہوتی. تو ہمارا تعلق اسی گھرانے سے ہے اور ابھی تک امیر خسرو کی جتنی تصانیف ہیں ایجادات ہیں الحمدللہ میرے پاس اور میرے خاندان میں موجود ہیں.
یہ راگ میں ہی ہوتی ہے قوالی, یہ ضروری ہے کہ راگ میں؟ بڑا اچھا سوال, بہت اچھا سوال. امیر خسرو نے جو ایجادات فرمائی اس میں بے شمار راگ بھی تھے, اور پہلے قوالی مخصوص راگوں میں اور مخصوص وقتوں میں جی اس کے پڑھنے کے, اور وہ راگوں کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ راگوں کے گانے کے پیش کرنے کے ٹائمنگ ہے. اور آج بھی ہماری سینکڑوں چیزیں ہیں جو راگوں کے اندر ہیں, وہ کمپوزیشنز ہیں, بالکل صحیح ہے. اور وہ بڑی پرانی کمپوزیشن, اور جو مزہ اس میں آتا ہے سننے کے اندر وہ آج کل کی ڈنڈگی بجانے میں نہیں. نہیں آتا, نہیں آتا. آج کل جو ہے یہ جب بھی اس کی تاثیر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جس کو میوزک کا پتہ بھی نہ ہو اس تک یہ تاثیر جاتی ہے, سروں کی تاثیر. کوئی شک نہیں. ایک چیز کا میں اور اضافہ کروں, قول قلبانہ نقش گل ہوا ترانہ تلانہ سہیلا تربت, یہ تمام چیزیں قوالی میں ہی موجود ہیں. پچھلے 200-250 سال سے کلاسیکل ٹھمری دادرا الگ کر دیا گیا ہے. ٹھمری اور دادرا کلاسیکل سیمی کلاسیکل سب قوالی میں شامل ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ قوالی ایک بہت بڑا درخت ہے, بہت گھنا درخت ہے, جس کی کوئی برانچ جو ہے خیال ہے, جس کی کوئی برانچ غزل خوانی ہے. مجھے یاد آتا ہے وہ اختری بھائی فیض آبادی جب پڑھتی تھی تو وہ ایسے ہی ہنگ ہوتا تھا, بالکل ایسے ہی ہوتا تھا, بالکل شروع کے بہلاوا ہر چیز ویسی آپ کو سنائی تو دیتی ہے. وہ قوالی کے اندر اور بر صغیر کے یعنی سب کانٹیننٹ کے زیادہ تر فنکار جی یا تو ڈائریکٹلی میرے خاندان سے شاگرد ہیں یا انڈائریکٹلی بھی میرے خاندان سے شاگرد ہیں. ہماری چیزوں میں اگر آپ کہیں تلاش کریں گے, آج کے دور میں چونکہ دور بہت جدید ہے, سوشل میڈیا پہ ہر چیز مل جاتی ہے, تو ایک بات تربیت قوال میں آپ کو راگنی بھی ملے گی, آپ کو ٹھمری دادرا بھی ملے گا, شاعری بھی ملے گی, شاعری بھی ملے گی, کیا بات, بندشیں بھی ملے گی. کیا بات. بات اور یہی چیز جو آج کل کے زمانے میں کہ جب ہم بات کرتے کہ کمی لگتی ہے, جیسے لوگ اس سے واقف اتنا نہیں ہے یا اتنا سمجھتے نہیں سمجھتے اس چیز کو. اور ضروری ہے کہ وہ بات تربیت یافتہ قوال جو ہے, تربیت یافتہ قوال جو ہے وہ اس کو سمجھائے. فارسی آپ نہیں سمجھتے, جس کی قوالی کی ابتدا میں سب فارسی وغیرہ دیگر سب, اب فارسی آپ نہیں سمجھتے تو میں فارسی نہ سمجھنے والوں کو اردو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ ایسا ہے, تو اس کا اثر کچھ مختلف ہوتا ہے. اور آج جس حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں, گھر ناری بہت خوبصورت کلام ہے, کیا بات ہے, اور جس طرح پڑھا گیا ہے یہ بھی ایک ڈسکرپشن ہے, جس طرح ایک حسن کو یا جس طرح ایک چیز کو ڈسکرائب اس میں ردم بھی شامل ہے, اس میں آوازیں بھی شامل ہیں, اس میں راگ بھی شامل ہیں, اس میں بول بھی شامل ہیں, اس میں انداز بیاں بھی شامل ہے. جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے. اور یہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, میں اگر کہوں تو ہزاروں میں ہیں جو ان کو تو بہت زیادہ یاد ہوں گی, مگر 100-200 چیزیں مجھے بھی یاد ہیں. کیا بات ہے. ہاں, تو یہ گھرداری قوالی مجھے کم از کم 120 راگ یاد ہے, 120 راگ یاد ہے. مجھے تو 20 بھی پراپر یاد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آج کل کے اساتذاؤں کو بھی 20 یاد نہیں ہے, مگر وہ یاد جی ہاں, اس میں 2-3 راگ ملے. قوالی راگوں میں ضرور ہوتی ہے مگر وہ راگوں کی محتاج نہیں ہوتی, وہ راگوں کی باؤنڈری میں نہیں رہتی. جو سر استعمال ہونا ہے وقت کے اوپر, جو صحیح سر استعمال ہونا ہے تو وہ راگوں کی پرواہ نہیں کرتا. اچھا, میں یہ اپرچونٹی لینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہو کام کرنے کا. میری یقین مانیں کہ زندگی کا ایک بکٹ لسٹ کہتے ہیں نا, جس میں آپ زندگی میں خواب ارمان دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں گے. آج وہ خوش رہیے, سلامت رہیے. وہ آ کر وہ پورا ہوا ہے. انہوں نے جو شرف حاصل جو بخشا ہے ہم لوگوں کو, یہ 1-2 گھنٹے جو ہم لوگوں نے سنی ہے. آپ کی اجازت سے میں 2 جملے اور کہوں تو نظام الدین اولیاء سے چلی تمام ان کے خلفاؤں میں آئی. نظام الدین اولیاء, پھر حضرت نصیر الدین اور قطب الدین وغیرہ, یہ چلتے بہادر شاہ ظفر کے دور تک پہنچ گئی. اور اس بہادر شاہ ظفر کے دور میں میرے جد اعلیٰ جن کا نام تان رس خان ہے, تان رس خان, اور تان رس خان صاحب بنیادی طور پر قوال بچے تھے, قوال تھے,
مگر انہوں نے کلاسیکل پرفارمنس کو زیادہ ترجیح دی. جی. اور اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ جنرل جردائل کردائل علیہ فتو یہ بڑے بڑے نام ہیں کلاسیکل کے, یہ تمام کے تمام ان کے شاگرد تھے. اور یہ جو ہم گھرناری کے حوالے سے بات کریں اس میں رنگ جو رنگوں کا بھی بڑا ایک رنگ کے حوالے سے رنگ ایک صنف بھی ہے, موسیقیت کی ایک صنف بھی ہے رنگ, جو عام طور پر قوالی کے اختتام پر پڑھا جاتا تھا. ہولی کا دن تھا اور مسلمانوں کی عید تھی, مسلمانوں کی عید تھی اور ہندوؤں کی ہولی تھی. یہ دونوں تہوار ایک دن آ گئے تھے. تو مسلمان وہ نماز کے کپڑے پہن کر مسجدوں کو جا رہے تھے, مسجدوں سے آ رہے تھے, ادھر ہولی چل رہی تھی. تو پھر وہ ہولی کے رنگوں ان پہ پڑے تو یہ بیوقوف جو کم سمجھ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پہ رنگ پڑا تو ہم کافر ہو گئے, ہم ناپاک ہو گئے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان ہمارے سامنے آ گئے, ہماری ان پہ نظر پڑ گئی تو ہم ناپاک ہو گئے. تو بڑا جھگڑا ہو گیا تھا. اور وہ جھگڑا جب حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ رنگ کا کیا جھگڑا ہے, رنگ میں کیا پاکی ہے اور کیا ناپاکی ہے. اور اسی وقت حضرت امیر خسرو کو حکم ہوا کہ ارے بھائی خسرو رنگ پڑھو. اور سرکار نظام الدین اولیاء نے ایک آیت پڑھی قرآن کی جو تھی کہ صبغۃ اللہ, یہ عربی کی قرآن حکیم کی آیت ہے, صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ. ارے رنگ تو اللہ کا رنگ ہے, صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ, رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. خسرو پڑھو. تو سب لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک خاص بات اس میں کہی کہ وہ ہندو تو ہر قسم کا رنگ استعمال کرتے ہیں. حضرت نے قوالی کے دوران ایک پیالہ منگوایا جس میں زعفران تھی, زعفران کا رنگ, اور وہ حضرت وہ قوالی سن بھی رہے تھے اور سب کے اوپر وہ رنگ کے چھینٹے, آج رنگ ہے اے ماں. تو جب پیر جو ہے سب کے کپڑوں پر رنگ ڈال رہا ہے تو وہ زرد رنگ جو ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے سفید کپڑوں پہ ہوتا ہے, تو سب کو رنگ دیا. پیر رنگریز کیل میں 5 مہر دوں تو خوبصورت جو ایک چیز انہوں نے پیش کی ہے ایک تھوڑے سے نئے انداز میں, اور یہ رسم کلیکشن ہے جو بہت اچھا ہے. جی انشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ کے اس کام کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں.